ہماری ہیل کی جوتیاں پہن کے نکلتی ہیں، 2 بلڈنگوں میں آواز آتی، ٹک 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 کرتی جاتی ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ شرک اصغر چونٹی کی چال سے زیادہ پوشیدہ ہے، کہاں داخل ہو جائے کیسے چیک کریں گے؟ کسی نیک کام پر آپ کی کوئی تعریف کرے اور آپ کا سینہ پھول کے 2 انچ اور آگے ہو جائے۔ کل بنی نا آج پورے دفتر کے سامنے بیٹھ کے، بادشاہ میرے اس فلاں دوست نے کہا جی 5 وقت دا نمازی ہے، تہجد بھی نہیں چاہتا، گل ہوئی نا، میرا نام لے آگے ہے۔ سمجھ لو اگر کسی نے آپ کی تعریف کی اور آپ پھول گئے، بیڑا غرق ہو گیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کوئی آپ کے منہ پر تعریف کرے، مٹی کی بھر کے اس کے منہ میں دے دو۔ ایک روایت میں ہے گویا اس نے چھری سے یا الٹی چھری سے آپ کو ذبح کر دیا، جس نے آپ کی تعریف عوام میں کر دی۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ عوام میں تعریف نہ ہو، اس مولوی کے پاس دوبارہ جمعہ پڑھنے نہیں جائیں گے کہ شاہ صاحب آئے سن، اس نے بتایا ہی نہیں ہے پبلک کو کہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، شیخ صاحب بھی، خان صاحب بھی، ماہر صاحب بھی آئے تھے۔ اس مسجد کا دوبارہ نام نہیں، جہاں پہلے ہی استقبال کے لیے فرنٹ سیٹ خالی ہو وہاں جا کر ہم خرچ بھی کریں گے۔ اللہ کے لیے پھر کیا کیا؟ جس طرح چونٹی چلتی ہے اور اس کی چال پوشیدہ ہے۔ صحابہ نے کہا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پوشیدہ شرک ہے تو ہم بچے کیسے بچ سکتے ہیں اس سے؟ آپ نے ایک دعا سکھائی، اس دعا کو یاد کر لیں۔ جب دل میں یہ خیال آئے اپنے بارے میں بڑائی کا، اپنی نیکی کو بڑا کر کے شیطان دکھلائے، فوراً زبان پہ اس دعا کا وظیفہ شروع کر دے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرکا، اللہم اے میرے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اشرک بکا وانا اعلم، میں تیرے ساتھ شرک کروں جان بوجھ کے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں شرک کروں جان بوجھ کے، وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمْ، اور اگر کبھی غلطی سے بے علمی میں یہ جرم ہو جائے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں جان بوجھ کے شرک کروں اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اگر بھول کے غلطی سے بے علمی میں مجھ سے یہ گناہ ہو جائے۔ گانے تو بہت یاد ہیں، یہ دعا بھی یاد کر لو۔ قوالیاں تو بہت یاد ہوں گی، یہ دعا بھی یاد کر لو۔ اور جب کبھی شیطان دل میں یہ وسوسے ڈالے فوراً اللہ کے حضور جھک جاؤ اور یہ دعا کر لو، وگرنہ اگر نیکی کرتے ہوئے مقصود کسی اور کو دکھلانا ہو گیا بیڑا غرق ہو جائے گا اس نیکی کا، اور قیامت کے دن قلاش اور محتاج ہو جائیں گے۔ مالک کا اعلان سننا پڑے گا، جاؤ جس کو دکھانے کے لیے کرتے تھے اس کے پاس دیکھو کوئی اجر ہے تمہیں دینے کو۔ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کو اللہ لائے گا، اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، وہ اقرار کرے گا ان نعمتوں کا، اللہ پھر پوچھے گا بتا کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں جنگ کی، جہاد کیا، قتال کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، قتل ہو گیا۔ تیرے رضا کے لیے تیری عبادت کرتے ہوئے تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا۔ مالک فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے اس لیے یہ مار کے لڑے، اس لیے تو قتل ہوا، اس لیے تو میدان جہاد میں اترا، لوگ کہیں بڑا بہادر، لوگ کہیں جی ہتھیلی تے لئی پھردا ڈردا ہی نہیں۔ فقد قیلا، تیری نیت لوگوں کو راضی کرنا، تیری نیت لوگوں میں چرچے کروانا، تیری نیت وصیتیں چھپوانا، تیری نیت مارکے کی کہانیاں چھپوانا، لوگوں کو دکھلانا، لوگوں کو بتانا، لوگوں میں چرچا کروانا، اپنے نام کے ساتھ غازی اور کمانڈر لگوانا،
یہ تو پورا ہو گیا۔ اذهبوا به الى النار، فرشتوں اس کو اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ مالدار کو بلایا جائے گا، کیا کر کے آیا؟ اللہ اپنی نعمتیں گنوائے گا، یہ اقرار کرے گا، پوچھے گا رب کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا تیرا مال تیری پسندیدہ راہوں میں خرچ کرتا رہا۔ مالک فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ مال مجھے راضی کرنے کے لیے خرچ نہیں کیا، اس لیے کیا لوگوں میں چرچا ہو جائے یہ بڑا سخی ہے۔ اس کے در پہ جاؤ، اس کے در پہ جانے والا خالی ہاتھ رہتا ہی نہیں ہے، ہر کسی کی جھولی کو بھر کے بھیجتا ہے۔ یہ تو جملے دنیا والوں نے تجھے کہہ دیے، تیری نیت پوری ہو گئی۔ اذهبوا به الى النار، اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ ایک عالم کو بلایا جائے گا، کیا کر کے آیا؟ تیرے اوپر کیا کیا نعمتیں ہوئی؟ وہ اقرار کرے گا۔ مالک پوچھے گا کیا ہے عمل تو نے؟ وہ کہے گا قرآن سیکھا، قرآن سکھایا، دین سیکھا، دین سکھایا۔ اللہ فرمائے گا کیوں؟ میری رضا کے لیے نہیں، لوگ کہیں بڑا قاری ہے، لوگ کہیں بڑا عالم ہے، لوگ تیرا چرچا کریں، تیرے ناموں کے سامنے آگے پیچھے دم چھلے لگ جائے۔ جلسہ کامیاب کروانا ہے تو فلاں مولوی صاحب کو بلا لو، جلسہ کامیاب کروانا ہے تو فلاں شیخ کے بغیر کامیاب نہیں ہوگا۔ تیرے چرچے ہوں، تیرا نام ہو، دنیا والے تجھے عزت کا مقام دیں، تجھ سے پہلے بکنگ اور تیری ٹائمنگ ہو، تیرا مقام اور تیرا قد کاٹ ہو، تو سارا کچھ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتا رہا، لوگوں نے تیری تمنا پوری کر دی۔ اذهبوا به الى النار، اس عالم کو، اس قاری کو، اس شیخ کو اٹھاؤ اور جہنم میں اوندے منہ پھینک دو۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم۔ اللہ ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا، اللہ ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا، اللہ ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا۔ اللہ ہمیں ہر نیکی خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی آپ کے منہ پہ تعریف کرے اسے روک دیں، کوئی آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کے کلابے زمین و آسمان کے ملانے شروع کریں اسے ڈانٹ دیں، روک دیں، اسے کہ بھائی اگر مجھ سے سچی محبت کرتے ہو میری تعریف میرے منہ پہ نہ کرو، میری غیر موجودگی میں میرے لیے اللہ سے دعائیں کرو۔ سامنے کہو گے گویا تم نے مجھے الٹی چھری سے ذبح کر دیا، تم نے میرے دل کے اندر ریاکاری کا بیج بو دیا۔ میری تعریفیں میرے منہ پہ کر کے، کسی بھائی سے محبت ہو، اس کی کوئی محنت آپ کو اچھی لگے، اس کے منہ پہ تعریف نہ کریں، بلکہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گناہوں کی اپنے رب سے معافی کی درخواستیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ سخت سے سخت حالات ہوں، سخت سے سخت پریشانی ہو، ہر حال میں اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، امید لگائے رکھیں۔ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ کفار کا ذکر اللہ کرتا ہے کہ کافر لوگ یقیناً اللہ کی رحمت سے نا امید کفار ہی ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی نہ مرے الا اس حال میں کہ وہ اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو، اچھی نیت رکھتا ہو، اچھی امیدیں ہوں کہ اللہ ضرور میرے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ ضرور میری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ تمہیں موت اس حال میں آئے اپنے رب کے بارے میں اس کی رحمت پر تمہاری امیدیں ہوں۔ اللہ کی رحمت سے امید کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی تدبیروں سے بے خوف ہو جائیں، جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اسے رکیں، جس کا حکم دیا ہے وہ کریں، اور پھر اللہ سے امید کریں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے حج کا حکم دیا، حج کریں، نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز پڑھیں، روزے کا حکم دیا، روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نیک کام کریں، اور پھر اللہ سے امید کریں کہ اللہ قبول کرے گا۔ گناہوں کا اقرار کریں، خطاؤں کا اقرار کریں، اور پھر اللہ سے امید رکھیں، معافی مانگتے ہوئے کہ اللہ اپنی رحمت سے ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ابن ماجہ میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین